واجب الاحترام دوستو، آج ذی الحجہ کی غالباً 25 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ 4 یا 5 دن کے بعد ماہ محرم شروع ہو جائے گا۔ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے آخری ایام اسلامی سال کے آخری دن شروع ہیں۔ یہ دن بھی بڑے قیمتی ہیں اور آنے والے دن بھی بڑے قیمتی ہیں۔ ان دنوں کی بھی تاریخ کے اندر بڑی حیثیت ہے اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ذی الحجہ میں بھی بڑی قربانیاں میرے رب کے دربار میں پیش کی گئی ہیں اور محرم کے اندر بھی بہت بڑی عظیم الشان شخصیات کی قربانیاں میرے رب کی رضا کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ ماہ محرم کی پہلی تاریخ اسلام کے عظیم الشان جوان مرد، اسلام کے عظیم الشان ہیرو، اسلام کے دوسرے خلیفہ، وہ عظیم شخصیت جن کو میرے آقا نے کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کے زبان نبوت سے خود رب ذوالجلال سے مانگا تھا، وہ عظیم شخصیت کہ جتنے صحابہ اسلام کے اندر آئے سب کو اسلام کی ضرورت تھی، لیکن یہ عظیم شخصیت ایسی ہے کہ اسلام کو ان کی ضرورت تھی، جن کے بارے میں میرے پیغمبر نے یوں فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگو اگر کائنات کے اندر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ وہ عظیم شخصیت کہ جن کی میرے آقا کے ساتھ گہری رشتہ داری ہے، وہ عظیم شخصیت کہ جن کا نام سنتے ہی شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا، وہ عظیم شخصیت کہ جنہوں نے اپنے دور کے اندر 4000 مساجد کی بنیاد رکھی، وہ عظیم شخصیت کہ جنہوں نے اپنے دور کے اندر 36,000 بچوں کے سینے میں میرے رب کے قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ میری مراد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم الشان ایسے فرد ہیں کہ جن کی خدمات، جن کا دور حکومت، جن کا عدل و انصاف، جن کی اسلام کے لیے قربانیاں اور اسلام کی تاریخ کے اندر عظیم الشان کارنامے آج بھی روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یوں کہوں کہ سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں تو یہ کوئی بعید کی بات نہیں، بعید بات نہیں ہے۔ یقین جانیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے لیے میرے پیغمبر کا یہ فرمان بھی کافی تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یعنی حضرت عمر کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں، وہ تمام لیاقتیں، وہ تمام استعداد اتم طریقے پر موجود تھی جو ایک پیغمبر کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے تاریخ کا مطالعہ کریں، بے شمار مقامات ہیں، رائے حضرت عمر کی ہے، میرے اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا۔ اور علماء نے تو بڑی تحقیق کرتے ہوئے فرمایا عمر کون ہے؟ فرمایا عمر وہ ہے کہ جس کے نام کے اندر ٹوٹل 3 لفظ ہیں، عین، میم اور را۔ عین سے مراد علی، میم سے مراد محمد اور را سے مراد رب ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے عمر وہ ہے جو علی کا بھی انتخاب ہے، عمر وہ ہے جو محمد کا بھی انتخاب ہے، عمر وہ ہے جو رب ذوالجلال کا بھی انتخاب ہے۔ علی کا انتخاب کیسے کہ جناب علی المرتضیٰ جو میرے پیغمبر کے داماد ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دیکھ کر گویا کہ حضرت عمر کو اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر کے دنیا والوں کو بتایا، اور لوگوں جس کو کوئی شخص اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے چنتا ہے سمجھ لو کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ مجھ علی اور عمر کے اندر کسی قسم کی مخالفت نہیں، میرا اعتماد تو عمر پر اتنا ہے کہ میں نے اپنے لختے جگر حضرت عمر کے نکاح کے اندر دے چھوڑی۔ اور جناب محمد کا انتخاب
جناب محمد کا انتخاب، آقا نامدار تاجدار ختم نبوت کے سسر بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ عجیب رشتہ دیکھیں نا، آقا کا جو داماد ہے وہ عمر کا سسر ہے، آقا کا جو داماد ہے حضرت علی سسر ہیں حضرت عمر کے، اور حضرت عمر سسر ہیں میرے پیغمبر کے۔ کتنی گہری اور گوڑی یہ رشتہ داری ہے۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے نا، میرے آقا نے ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب ظلم و تشدد کی چکی بڑھتی چلی گئی، اسلام اور اسلام والوں پر کافر اپنا شکنجہ کستے چلے گئے، پھر میرے پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کی قوت کے لیے، اللہ اسلام کی طاقت کے لیے، اللہ اسلام کی شان و شوکت کے لیے، اللہ اسلام کے مزید بڑھنے کے لیے دو شخصوں میں سے ایک مجھے دے دے، یا تو عمر بن ہشام یعنی ابو جہل دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ گویا پیغمبر نے منتخب کیا تھا دو ناموں کو، اور ان دو ناموں کے بعد انتخاب کر کے دکھایا رب ذوالجلال نے، اور انتخاب بھی تب کیا جب عمر ہاتھ سے تلوار لے کر نعوذ باللہ میرے پیغمبر کے سر کو قلم کرنے کے لیے نکلا تھا۔ حضرت حمزہ کو پتا چلا، تلوار لے کر میدان میں آگے، آقا سنا عمر آپ کے مقابلے میں آیا ہے، آقا سنا ہے عمر آپ کو مارنے کے لیے نکلا ہے، آقا سنا ہے عمر آپ کو شہید کرنے کے لیے نکلا ہے۔ میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا، حمزہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دعا میں محمد نے کی ہے، مانگی کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے ہے، وہ جو تلوار لے کر آ رہا ہے یقیناً میرا رب اس کو میرے قدموں میں بٹھا کر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے گا۔ وہ بھی ایسا نکلا تھا گھر سے مخالف بن کے، اور جب واپس مڑا تو خدا کی قسم وہی تلوار اٹھا کے جو اسلام کے خلاف لے کر آ رہا تھا، وہی تلوار لے کر پھر کھڑا ہو گیا نا۔ آقا کہ ہم حق پہ نہیں ہے، عمر حق پہ ہیں، آقا ہمارا دین سچا نہیں ہے، عمر سچا ہے، آقا پھر چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تیری قوم ہمیں پڑھنے نہیں دیتی، یہ مکہ والے پڑھنے نہیں دیتے۔ آقا اچھا، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، آقا عمر سے پہلے جو چھپ کے نمازیں پڑھنی تھی پڑھ لی۔ آج کے بعد جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، جو اس دنیا میں رہنے کا خواہش مند نہیں ہے، سن لے کہ عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے۔ کسی میں ہمت ہے تو عمر کا راستہ روکے، آقا آج کے بعد مسلمان چھپ کر عبادت نہیں کرے گا۔ ایک بندہ آقا کا وہ جملہ جو تھا نا، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو قوت دے، اللہ اسلام کو طاقت دے، طاقت کا مظاہرہ پہلے ہی دن ہو گیا، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ آنا ہے کسی نے مقابلے میں، یقین کرے وہ جو اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے تھے، ایک بھی میدان کے اندر نہیں نکلا، ایک کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم سامنے عمر کا مقابلہ کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے، ان کا دور حکومت ہے، اور دور حکومت کے اندر امیر المؤمنین بن گئے۔ میں نے واقعہ آپ کو بے شمار مرتبہ سنایا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر جا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، عرب کی گرمی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو گرمی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنا ہے وہاں کی گرمی میں ہی بڑا مزہ ہے۔ میں حاجی صاحب سے پرسوں ترسوں پوچھ رہا تھا، حاجی صاحب موسم یہاں پہ ابھی ماشاءاللہ ایک اور حاجی صاحب آ گئے، یعنی یہ دنیا کا نظام دیکھیں نا جی۔ کل وہ وقت تھا کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے دعا کرے تھے، اللہ میری مسجد کے نمازی حج پہ جا رہے، خیر و عافیت سے حج کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان کو خیر و عافیت سے لے جانا، ارکان خیر و عافیت سے کرانا۔ آج وہ وقت بھی آ گیا، ماشاءاللہ نورانی چہرے حج کر کے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایک مرتبہ حج کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے سارے نمازیوں کو، دعا تو مانگ سکتے ہیں نا جی، اللہ ہمارے سارے نمازیوں کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پوچھ رہا تھا کہ عرب وہاں بھی اتنا ہی گرمی ہے؟ عائشہ فرماتے ہیں گرمی تو ہے لیکن وہ تو پورا ملک کی ایئر کنڈیشن ہے، وہاں تو ٹھنڈ اتنی ہے حرم کے اندر سردی لگنے لگ جاتی ہے۔ بہرحال مقدس جگہ ہے جی، مقدس لوگوں کی قربانیاں ہیں، اس کا تو تذکرے میں بھی مزہ آتا ہے، بات کرے تو بات کرنے میں بھی لطف آتا ہے۔ ابھی تو دیکھا نہیں ہے، اور جب دیکھ لیں گے، میں کبھی بیان کرتا تھا نا جی مختلف جگہوں پہ، اور جب حج کا اور حرم کا تذکرہ آتا، وہ لوگ جو ایک مرتبہ وہاں ہو کے آگے اور دل میں تڑپ ہے، وہ خدا کی قسم بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے تھے۔ میں دیکھتا تھا یار میں بات کر رہا ہوں، مجھے بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے، یہ روتے کیوں ہیں؟ اور سمجھ میں آتا ہے کہ جو گیا نہیں نا اس میں تڑپ کم ہے،
اور جو ہو کے آ جاتا ہے اس کے اندر اللہ تڑپ زیادہ پیدا فرما لیتے ہیں، وہ مزہ دیکھ لیتے ہیں نا جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، مکہ کی گرمی ہے، گرمی کے اندر لشکر کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب لشکر ساتھ ہے، عرب کی وادی کے اندر سے ایک پہاڑ کے اوپر سے گزر رہے ہیں، دیکھا نیچے درمیان کے اندر نہ وادی بنی ہوئی ہے، پورا ایک میدان بنا ہوا ہے۔ وہ میدان کو بڑے غور سے دیکھنے لگ گئے، غور سے دیکھ رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کسی لمبی گہری سوچ کے اندر ڈوب گئے ہوں۔ اب عمر کا جلال ہے، عمر کا روب ہے، عمر کا دبدبہ ہے، کسی کے اندر ہمت نہ ہو بولے۔ پیچھے مسلمانوں کا لشکر ہے، لمبا لشکر کھڑا ہے گرمی کے اندر، سب پسینے کے اندر شرابور ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کوئی آگے آگے بات کرے۔ آخر ایک میرے پیغمبر کے صحابی آگے بڑھے اور بڑھ کے نا عمر کا ہاتھ بازو پکڑ کے کہا، عمر یہ سارے لوگ پریشان کھڑے ہیں، گرمی کے اندر آپ یہاں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ایسے حضرت عمر جھٹکا لے کے جیسے بندہ گہری سوچ سے نکلتے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ اب جو جملہ بولا نا خدا کی قسم وہ جملہ سننے کا ہے، کاش سویڈن والوں کو یہ جملہ سمجھ میں آ جاتا، کاش ان قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو یہ جملہ سمجھ میں آ جاتا، کاش قرآن پاک کے جلانے والوں کو قرآن کی محبت کا یہ جملہ سمجھ میں آ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگو میں وہ عمر ہوں جو زمانہ جاہلیت کے اندر پیغمبر کی غلامی میں آنے سے پہلے، رب کا قرآن پڑھنے سے پہلے، پیغمبر کے مدرسے میں داخلہ لینے سے پہلے، صفا چبوترے پر آنے سے پہلے گھر سے نکلتا تھا، میرا باپ خطاب مجھے اونٹ دیا کرتا تھا، میں اس جنگل کے اندر، اس میدان کے اندر، اس وادی میں آ کر اپنے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، صبح سے لے کر شام تک مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، جب میں شام کو اپنے گھر میں واپس جاتا میرے اونٹوں کا پیٹ خالی ہوتا تھا، میرا باپ خطاب اونٹوں کے منہ سے رسی نکال کر کے میری پشت کے اوپر اس رسی سے مجھے مارتا تھا اور مجھے کہتا تھا، عمر تو بھی کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور محمد کے صحابہ اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، آج دیکھو میں سوچ رہا ہوں، ایک وہ وقت بھی تھا جب تک میں پیغمبر کی غلامی میں نہیں آیا تھا، جب تک میں نے پیغمبر کا فرمان نہیں پڑھا تھا، جب تک میں نے پیغمبر کا قرآن نہیں پڑھا تھا، مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اور جب سے پیغمبر کی غلامی میں آیا میرے رب نے مجھے مسلمانوں کا امیر بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے نا۔ اور خدا کی قسم عدل و انصاف، جناب عمر رضی اللہ، ایک ہوتا ہے انصاف بندہ دوسرے کی ذات کے لیے کرے، بندہ کہے جی میں تو بڑا انصاف کرنے والا ہوں، دو بندے میرے سامنے آ گئے، میں نے دونوں کی بات برابر سنی اور بڑا انصاف کر دیا، ایک بندہ اس میں 30 مار خواہ، یہ بھی بڑی بات ہے، بندہ کوئی کر لے، چلو جی اس کی طرفداری نہ کی، اس کی طرفداری نہ کی، دونوں کے درمیان انصاف سے بات سن کے انصاف سے فیصلہ کرے، یہ بڑی بات۔ اور دوسرا اس سے بھی بڑا کمال ہوتا ہے کہ بندہ خود کوئی اشکال اپنی ذات پہ آ جائے اور پھر اپنی ذات کو صحیح اصولوں کے مطابق انصاف کرے، یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مسجد نبوی کے اندر کوئی ایک دروازہ ہے حاجی صاحب جس کا نام باب السلام ہے جو کوئی دروازہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا باب السلام سے اندر کی جانب آئے، اندر آتے ہوئے پہلا ستون چھوڑ کے دوسرا اور تیسرا جو ستون ہے، ان ستونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت عباس یہ بالکل مسجد نبوی کے اندر آنے کے لیے ان کے یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اس گھر کے اوپر نا جو چھت تھی، چھت کے اوپر پرنالا لگا ہوا تھا، اس پرنالے سے پانی مسجد کے اندر صحن میں گر، اب تو ساری مسجد ہے، اس وقت وہ صحن پانی وہ راستے کے اندر آتا، صحابہ کرام جس وقت مسجد نبوی میں آتے تھے بارش کے موسم میں اس پرنالے سے پانی پڑتا اور وہ پانی صحابہ کرام کے کپڑوں پہ گرا کرتا۔ ایک مرتبہ ایسا وہ بارش دور کے آئی، بارش کے آنے کے بعد پرنالہ، چھتیں کچی تھی لینٹر والی تو تھی نہیں، اب کچی چھت کے اوپر پانی ہو، بارش آئے تو وہ گند کیچڑ وہ کافی سارا مٹی آتی ہے، اب بارش آنے کے بعد اس پرنالے سے پانی نیچے گر رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، توجہ کرنا، عدل دیکھو، عدل پانی گر رہے، اب پانی گرتا صحابہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ پانی کپڑوں کے اوپر گرتا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کچھ صحابہ اکٹھے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین ہے، کہا اے امیر المؤمنین یہ پرنالہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، نماز کے وقت ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ پوچھا مکان کس کا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ، بلاؤ عباس کو، میرے نبی کے چچا ہے، بلاؤ۔ کہا جی وہ تو اس وقت موجود نہیں ہے، سفر پہ گئے ہیں۔ کہا اچھا یوں کرو، میں امیر المؤمنین حکم دے رہا ہوں عامت الناس کے فائدے کے لیے
عوام الناس کے فائدے کے لیے، نمازیوں کی راحت کے لیے ہم اس پرنالے کو یہاں سے اتار دیتے ہیں۔ یہ جذبہ بھی میرا اللہ کسی کو ذکر دیتے ہیں، نمازیوں کا فائدہ سوچنا، نمازیوں کی راحت سوچنا، اور جس کو یہ جذبہ ملتا ہے نا، خدا کی قسم بہت پیارا جذبہ ہے، بہت پیارا جذبہ۔ وقت نہیں ہے میں اس کے اوپر 2-3 مزید باتیں کرتا، بہرحال مرد کرو، وہ پرنالہ اتار دیا گیا، جگہ بند کر دی گئی، پانی کا راستہ چینج ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس تشریف لائے۔ جب واپس آئے تو دیکھا مکان کے اوپر سے پرنالہ غائب ہے۔ سوال کیا یہاں پرنالہ تھا، پرنالہ کہاں گیا؟ کہا وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتروا دیا۔ کیوں اتارا؟ کس سے پوچھ کے اتارا؟ مکان میرا ہے، عمر کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ ہے آج کے دور میں کسی میں ہمت وقت کے امیر اور وقت کے حکمران کے سامنے یہ بات کر لے؟ کیوں اتارا؟ کس سے پوچھ کے اتارا؟ مکان میرا ہے۔ پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں۔ عمر تو نے پرنالہ کیوں اتارا؟ کہا لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ ہوتی رہے، تجھے پتہ بھی ہے وہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ نہیں پتا۔ تجھے پتہ بھی ہے کس نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں پتا۔ کہا وہ پرنالہ وہاں لگانے کا مشورہ میرے پیغمبر نے دیا تھا، اور صرف مشورہ نہیں، جب میں مکان بنا رہا تھا، مکان بناتے وقت میں نے آقا سے مشورہ کیا، آقا بارش کے وقت پانی بھی گرنا ہے، پرنالہ کہاں پر لگاؤں؟ میرے پیغمبر نے مشورہ دیا، میں نے کہا آقا اپنے ہاتھ سے لگا دیجئے۔ پرنالہ میں لے کر آیا تھا، میں نیچے بیٹھا تھا، میرے پیغمبر میرے کندھوں پر تھے، میں نے اٹھنا چاہا لیکن پیغمبر کے وزن کو میں برداشت نہیں کر سکا۔ اور یہ بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا ہے نبوت کا وزن اٹھا لینا۔ آپ دیکھیں، آپ علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، پیغمبر کے کندھوں کے اوپر، پیغمبر کے کندھے پر علی بھی سوار ہوئے۔ وہ واقعہ ہے، بڑا تفصیل سے میں بتاؤں گا کبھی۔ پیغمبر کے کندھوں پر حسن و حسین تو بے شمار مرتبہ سوار ہوئے۔ پیغمبر کے کندھوں پر اب موقع تھا پیغمبر کے چچا کا، لیکن پیغمبر جس کے کندھے پر سوار ہوئے وہ صرف ایک ہے۔ جس نے پیغمبر کا نبوت کا وزن برداشت کیا وہ صرف ایک ہے۔ جو پیغمبر کا جگری یار بننے کے قابل ہوا وہ صرف ایک ہے۔ جس کو پیغمبر نے اپنا رازدان بنایا وہ صرف ایک ہے، اور اس کا نام جناب صدیق اکبر ہے۔ آقا مسکرا کے فرماتے ہیں عباس تو نے کیا سمجھا، میری نبوت کا وزن ہر کوئی اٹھا لے گا؟ تیرے اندر ہمت نہیں ہے میرا وزن اٹھانے کی۔ ہاں تو یوں کر، میں نیچے بیٹھتا ہوں، تو میرے کندھوں کے اوپر بیٹھ جا، اور میرے کندھے کے اوپر بیٹھ کر اس جگہ پر نالا تو فٹ کر دے۔ عمر تجھے پتہ بھی ہے میرے پیغمبر نیچے بیٹھے تھے، میں پیغمبر کے کندھوں پر سوار ہوا تھا، پیغمبر نے پرنالہ دیا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے اس جگہ پر پرنالہ لگایا۔ اب جناب والا ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو 100 تعویلیں نکال دیتا، فقہ کا مسئلہ یوں ہے، شریعت یوں بھی کہتی ہے، اچھا یہاں پہ گنجائش یوں بھی نکلتی ہے، اچھا حاکم وقت یہ بھی ہو سکتا ہے، 100 باتیں ہو سکتی، لیکن خدا کی قسم قربان حضرت عمر کی شان پر، عدل پر قربان جاؤں، دوسروں کے لیے انصاف تو الگ تھا، جب بات اپنی ذات کی آئی فوراً ہاتھ باندھ لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا عباس یہ پیغمبر نے پرنالہ لگایا ہے، مجھے نہیں پتا تھا یہ پیغمبر نے مشورہ دیا ہے۔ آپ کے قاضی اس وقت قاضی قضات ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی قضات نے پورا ایک مقدمہ چلا، پوچھا گواہ ہے، گواہ ہے، جب بات ثابت ہو گئی واقعی پیغمبر نے پرنالہ لگوایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے قاضی صاحب ایک بات کی درخواست۔ جی کیا درخواست ہے؟ میں اپنے لیے سزا خود تجویز کر، میں نے غلطی کی ہے، پیغمبر کے مشورے اور پیغمبر کے کہنے سے جو پرنالہ لگایا گیا میں نے اس پرنالے کو اکھڑوایا ہے، میں اپنے لیے سزا خود تجویز کروں گا، اگر سزا حضرت عباس کو پسند آئے سزا دے دینا، اگر پسند نہ ہے تو جو سزا عباس اور آپ طے کریں گے میں عمر قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہو سکتے یہاں تو سزا ہوتی ہے، بریک بھی کہیں اور لگتی ہے، یہاں تو جناب بنے بنے مجرموں کے فیصلے بھی بڑی جلدی ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تو جناب والا بہرحال میں وہ بات نہیں کرتا، وقت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں مجرم ہوں، میں جناب سزا یہ طے کرتا ہوں، جو پرنالہ میرے پیغمبر نے لگوایا، عمر وقت کا امیر المؤمنین ہونے کے باوجود، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے باوجود، سینکڑوں یتیموں کا سہارا بننے کے باوجود، بہت زیادہ دین کا کام کرنے کے باوجود اپنے ہاتھ سے گارا بنائے گا، اپنے ہاتھ سے تگاری میں گارا اٹھا کر کے دے گا، اور عباس کو اسی طرح جیسے میرے پیغمبر نے اپنے کندھے پر سوار کیا اسی طرح سوار کرے گا، اور اس کے ہاتھ سے وہ پرنالہ لگوائے گا۔ سزا صرف یہاں تک بس نہیں، مسلمانوں اگر یہ بات حضرت عمر مسجد کا دروازہ بند کروا کر اکیلے عباس اور اکیلے حضرت عمر کرتے، سمجھ میں پھر بھی آ جاتی، کہا یہاں تک نہیں، میں مدینہ میں منادی کراؤں گا،
لوگوں کو اکٹھا کروں گا، سب کو اکٹھا کر کے سب کو بتاؤں گا۔ وقت کا امیر المؤمنین بھی اگر پیغمبر کے لگائے ہوئے پرنالے کو اجازت کے بغیر اکھاڑ دے گا، وہ سب کے سامنے اپنے ہاتھ سے گارا بنا کر کے اس پرنالے کو اسی جگہ لگوائے گا۔ اعلان کیا گیا، مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں کے اکٹھے ہونے کے بعد وہ جو قریب ترین لوگ تھے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ترین، خدا کی قسم تڑپ نہیں گئے؟ اے امیر المؤمنین، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ کام کریں گے تو کیا تاثر جائے گا؟ آپ ہمیں ایک اشارہ کریں، ہم سارا کام کر دیں گے۔ کہا نہیں 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 نہیں، اکھڑوایا میں نے گئے تو سزا بھی میں بھگتوں گا اور پوری دنیا والوں کو دکھاؤں گا۔ عمر پیغمبر کا تربیت یافتہ ہے، عمر وہ ہے جس کو پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر مانگا تھا، عمر وہ ہے کہ جس کے نام سے شیطان بھی کانپتا ہے، عمر وہ ہے کہ جس نے دھڑکتی زمین پر درہ مار کر زمین سے سوال کیا تھا، اے زمین حرکت کیوں کرتی ہے؟ کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ آج عمر غلطی کرتا ہے تو اپنے ہاتھ سے گارا بھی دے گا اور اس پرنالے کو اسی جگہ پر لگوائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان شخصیت۔ میں تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا کر رہا ہوں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو آج سے 5 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد شروع، محرم الحرام کا مہینہ، پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ حملہ 27 ذی الحجہ کو ہوا اور 1 تاریخ کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ شہادت کا پورا واقعہ کیا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے پہ سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی